ہمارے پیارے بچے جن کے لیے ہم دنیا کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، انہیں اعلیٰ اسکولوں کے اندر داخلہ دلاتے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ایک چیز بھول جاتے ہیں، وہ ہے دین کی تعلیم۔ دین کی تعلیم اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا تو یقین مانیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے انجام نہیں دیا۔ جو آپ کی ذمہ داری تھی، اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تھی، آپ کو نے وہ ذمہ داری پوری طریقے سے انجام نہیں دی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا۔ دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم سے پہلے ہے۔ دنیا کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلائیے، دنیا کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین اسکولوں کے اندر، اعلیٰ یونیورسٹیوں کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کرائیے، لیکن آپ یہ مت بھول جائیے کہ اس تعلیم سے پہلے ایک تعلیم ہے، وہ ہے دین کی تعلیم۔ اسے کم سے کم اتنی تعلیم، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دلا دیجیے تاکہ جب باطل طاقتیں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس گمراہی سے بچ سکے۔ اسے اسلام کی حقانیت کا پتہ ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کو پہچان سکے، وہ دین اسلام کے لیے اپنی گردن کٹانے پر مجبور ہو جائے لیکن دین سے پھرنا اس کو گوارا نہ ہو، وہ شرک اس کو پہچان سکے، وہ بدعات کو پہچان سکے، وہ ایمان کو پہچان سکے، ارکان اسلام کیا ہیں ان کو سمجھ سکے۔ ہم اپنے بچوں سے ذرا پوچھیں جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیا ہمارے بچوں کو نماز کا صحیح طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا انہیں اسلام کی صحیح ڈیفینیشن آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا انہیں ایمان کے بارے میں کچھ پتا ہے یا نہیں پتا؟ اپنے بچوں سے پوچھیں۔ اگر نہیں جانتے ہیں ہمارے بچے تو ہم ان کے لیے ایسی تعلیم ان کو دریافت کرائیں تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکیں، ایمان کو سمجھ سکیں۔ اور یہ والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا آخرت کے دن کہ کیا آپ نے اپنی وہ ذمہ داری جو آپ کی اولاد کے لیے تھی، دین کی تعلیم ان کو دلوانا آپ کی ذمہ داری تھی، کیا آپ نے ان کو دین کی تعلیم دلوائی یا نہیں دلوائی؟ تو ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج باطل طاقتیں ہمیں اور ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں کے اندر، محلے اور پڑوس کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین سے پھرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ہمارے بچے اگر دینی تعلیم سے دور رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دینی اسلام پر انگلی اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انہیں دین کی تعلیم سے دور کیوں رکھا۔ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اس لائق بنائیں کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اس لائق بنائیں کہ وہ دین کے جو احکام ہیں، دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، دین کی جو فنڈامنٹلز ہیں، ان کو وہ سمجھ سکیں، ان کو وہ پہچان سکیں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ یہ ہماری آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑا، ان کو دین کی تعلیم ہم نے حاصل کرائی، دین کی تعلیم ان تک پہنچائی ہم نے، تو یقین مانیے یہ بچے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں آپ سب کچھ قربان کرتے ہیں ان کی دنیا کی ترقی کے لیے، یہ ضرور آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور کون والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو بڑا انجینئر بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، اور اگر دین کی تعلیم سے دور رکھا تو یقین مانیے کہ اس کی زندگی کے اندر مشغولیات اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے دین سے دور رہتے ہیں ان کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، اور جو بچے دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
جنہیں دین اسلام کی تھوڑی بہت بنیادی باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، بڑھاپے میں ان کے لیے دعائیں